آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی نے برائی کا ارادہ کیا نا، میں فلاں کو قتل کر دوں گا، فلاں کو برطرف کر دوں گا، فلاں پر یہ ظلم ڈاؤں گا، پھر خوف خدا سے لرز گیا، اس نے اسے کچھ نہیں کہا، دل ہی دل میں کہتا ہے نہیں اللہ کو جواب دینا ہے، میں نے یہ غلطی نہیں کرنی۔ جب برائی کا ارادہ ترک کرتا ہے، ترک ارادہ گناہ پر بھی اللہ ہمارے لیے ایک اور ثواب لکھ دیتا ہے۔ کہتے ہیں گناہ کے ارادے کا گناہ تو نہیں لکھنا، لیکن ارادے کے ترک پر ثواب لکھ دو کہ اس نے کہا ہے میں برائی نہیں کروں گا۔ تو یہ دائیں جانب والا فرشتہ اس کی پوری نگرانی کرتا رہتا ہے اور اس کو بتاتا رہتا ہے۔ رہ گیا یہ سوال، جب عمل کیا جائے تو اس کو جاننا سمجھ آتا ہے۔ میں اور آپ کوئی بھی کسی کے سامنے عمل کرے، وہ دیکھ رہا ہے تو جانتا ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے، اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے۔ فرشتے ہمارے اعمال کو جانتے ہیں، لیکن یہ جو حدیث میں فرمایا ارادہ نیکی کو بھی لکھا جاتا ہے، ارادے کا کیسے انہیں پتہ چلتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میری امت، تمہارے ارادے کوئی معمولی نہیں ہے۔ جب کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اس ارادہ نیکی کی وجہ سے اس کے منہ سے، اس کے جسم سے کستوری کی خوشبو کے حلے آتے ہیں، اور فرشتوں کو وہ خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ وہ فرشتے خوشبو محسوس کر کے کہتے ہیں آج اس نے کوئی نیکی کا ارادہ کیا ہے، فوراً لکھتے ہیں اللہ ایک ہی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ جو ہے یہ خباثت ہوتی ہے، پراگندگی ہوتی ہے، اس کے منہ سے، اس کے جسم سے ایک بدبو نکلتی ہے، اور اس بدبو کا احساس فرشتوں کو ہوتا ہے، انسانوں کو نہیں ہوتا، اور فرشتے اس بدبو کو محسوس کر کے کہتے ہیں اس نے کوئی برائی کا ارادہ کیا ہے۔ گناہ لکھنے والا لکھاری کہتا ہے لکھوں، دوسرا کہتا ہے نہیں ابھی تمہیں اجازت نہیں ہے، اگر گناہ کرے گا تو لکھنا، ارادے پر گناہ نہ لکھ دینا، کیا خبر یہ گناہ نہ کرے اور ترک ارادہ گناہ پر اس کے لیے مجھے ایک اور ثواب لکھنا ہو۔ پھر جب کر لے گناہ، فرشتہ کہتا ہے لکھوں، اسے اجازت لیتا ہے کیونکہ وہ نگران ہے، ہر کام میں اسے اجازت لے کے چلتا ہے، کہتا ہے لکھوں، کہتا ہے نہ لکھو، ابھی انتظار کر لو، شاید توبہ کر لے تاکہ لکھنا ہی نہ پڑے۔ وقت گزرتا ہے، کہتا ہے توبہ نہیں کی، لکھوں، کہتا ہے ایک لکھ لو۔ پھر جب وہ توبہ کرتا ہے، فرشتہ کہتا ہے رب نے معاف کر دیا ہے تو تم بھی مٹا دو۔ کچھ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں کہ لکھے تو ہوتے ہیں، کہا جاتا ہے اس پر سزا نہیں ہوگی، اور کچھ گناہ مٹا ہی دیے جاتے ہیں، رب کہتا ہے اس کی لکھائی ہی ختم کر دو تاکہ دوبارہ اسے اس پر کبھی رسوائی ہو ہی نہ۔